بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں سب لوگ؟ امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فالکن اکیڈمی۔ آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اسلام لیکچر نمبر 6 اسلامیات 202 کا دا ہولی قرآن اینڈ اٹس سائنسز پارٹ 4 ہے۔ موڈیول نمبر 1 اس کا ہے جی سورۃ الحجرات ورس نمبر 12 آیت نمبر 12 اس میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو چلتے ہیں جی آیت نمبر 12 میں کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں؟ او بلیورز اوائڈ سم کنجیکچرز، او بلیورز اوائڈ سم کنجیکچر، اے ایمان والے لوگوں جو زیادہ تر گمان ہوتے ہیں ان سے بچو، بدگمانیوں سے بچو۔ ان ڈیڈ سم کنجیکچرز آر سینز، در حقیقت جو بدگمانیاں ہوتی ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں اور قیامت کے دن ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان کی سزا ملے گی۔ اینڈ اسپائی ناٹ، اور ایک دوسرے کی ٹو میں نہ لگے رہو۔ آن سم ون ان نون میٹرز آر سیکرٹس، اور لوگوں کے سیکرٹس جاننے کی کوشش میں مت لگے رہو۔ نار بیک بائٹ ون انادر، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ Would any of you like to eat the flesh of his dead brother، کیا تم میں سے کوئی بندہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانا پسند کرے گا؟ You would hate it، آپ اس سے نفرت کریں گے۔ And fear اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ In all such matters، اپنے تمام معاملات کے اندر۔ Indeed اللہ is ever returning، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، ever merciful، بہت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 12 ہے۔ اس میں آپ کو جو بیک بائٹنگ ہے اور جو بدگمانیاں ہیں لوگوں کے بارے میں ان سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے۔ اوائڈ سنوپنگ، ایک دوسرے کی ٹو میں نہیں لگے رہنا، آپ نے اوائڈ کرنا ہے، آپ نے کسی کی ٹو میں لگنے سے۔ پیپنگ انٹو سم ون ہاؤس، کسی کے گھر میں جھانکنے سے اوائڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد اوور ہیئرنگ سینگ سم ون لیٹرز آر سنوپنگ آن اے ٹیلی فون کنورسیشن، آپ نے کسی کے پرسنل معاملات کی ٹو میں نہیں لگے رہنا، بلکہ آپ نے ان چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے۔ اسی چیز کا آپ کو اس آیت میں بتایا گیا ہے۔ بیک بائٹنگ شوڈ بی اوائڈیڈ، جو بیک بائٹنگ ہے اس کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے۔ بٹ اٹ از پرمیزل ان دا فالوئنگ کیسز، یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے، یہ آپ کو شارٹ کوشچن آ سکتا ہے کہ بیک بائٹنگ اسلام میں منع ہے، لیکن وہ کون سے 3 موقع ہیں جن پر آپ بیک بائٹ کر سکتے ہیں یا کسی کی آپ برائی بیان کر سکتے ہیں؟ تو پہلا موقع ہے ٹو این oppressed when he explain his case to the ruler or authority to a scholar to seek religious advice، جب کوئی مظلوم اپنا جو کیس ہے وہ کسی جج یا کسی حکمران کے سامنے پیش کرے تو وہ اس کو الاؤ ہے کہ وہ دوسرے کی برائی کر سکتا ہے۔ ایک کیس ہو گیا۔ دوسرا ہے جو ٹو سیو سمن فرام دا ہارم آف سمن، کسی کو کسی کے شر سے بچانے کے لیے، کسی کو کسی دوسرے کے شر سے محفوظ کرنے کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا ہے ان دا سینس آف حدیث وین دا نریٹرز آر کراس ایگزامنڈ ٹو انشور دا اتھینٹسٹی آف حدیث، اور جب جرح ہو حدیث پہ یا جرح و تعدیل کا جب قانون ہو تو کسی حدیث کے اوپر، تو آپ اس پہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ وہ 3 موقع ہیں جن کے اوپر آپ بیک بائٹنگ آپ کو الاؤ کرتی ہے، اسلام میں الاؤ ہے، باقی آپ نے بیک بائٹنگ سے اوائڈ کرنا ہے۔ آگے جی موڈیول نمبر 2 ہے جی سورۃ الحجرات ورس نمبر 13 نمبر آیت کے اندر کیا ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ او پیپل، آئے لوگوں، وی کریٹڈ یو فرام اے میل اینڈ اے فیمیل، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے۔ اینڈ ڈیوائڈیڈ یو انٹو لارج پیپلز اینڈ ٹرائبز، اور ہم نے تمہیں گروہوں میں اور قبیلوں میں تقسیم کیا۔ سو دیٹ یو مائٹ ریکگنائز ون انادر، تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ شیورلی، بے شک، دا موسٹ آنریبل امنگ یو ان دا سائٹ آف اللہ از دا ہو فیئرز اللہ، اللہ دا موسٹ، اور بے شک تم میں سے آنریبل اور قابل عزت وہ شخص ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں جس کو جو زیادہ متقی ہے، جس کا تقوی زیادہ ہے، جو زیادہ متقی ہے۔ تقوی جو ہے وہ جو برتری کی علامت جو ہے وہ تقوی ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں۔ سرٹینلی، بے شک اللہ از آل نوئنگ، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور خوب خبر رکھنے والا ہے۔ تو اس آیت میں آپ کے اندر آپ کس چیز پہ زور دیا گیا ہے؟ ان اسلام پیٹی از دا سول اسٹینڈرڈ آف ایکسیلنس، کہ جو تقوی ہے وہ اسٹینڈرڈ ہے، وہ کسی کو جج کرنے کا برتری کا ایک اسٹینڈرڈ ہے تقوی۔ پریارٹی اینڈ سپرمیسی ان دا ٹائم آف اگنورینس واز بیسڈ آن دا ریشل ڈسٹنکشنز، کہ جب زمانہ جاہلیت کے اندر جو برتری کا معیار تھا وہ ذات تھی، ذات پات میں بٹے ہوئے تھے، اور جس کی ذات بڑی ہوتی تھی وہ تو اس کو زیادہ مرتبہ ملتا تھا زمانہ جاہلیت کے اندر۔ لیکن قرآن پاک نے اور اسلام نے ایک اسلامک سوسائٹی کی بنیاد انسانیت کے اصولوں کے اوپر رکھی، اور جو ذات پات کے جو تعصب تھے ان کو ختم کیا، اور تقوی کا جو معیار ہے وہ شفٹ کیا، جو برتری کا جو معیار ہے اس کو شفٹ کر کے تقوی، جو زیادہ متقی ہوتا تھا اسلامی سوسائٹی کے اندر تو اس کو اتنی زیادہ عزت اور مرتبہ اس کا ہوتا تھا۔ آگے جی موڈیول نمبر 3 سورۃ الحجرات ورس 14 سے لے کر 18 تک، اس میں کیا فرماتے ہیں؟ 14 ہے، آیت نمبر 14 ہے، دا بیڈوین سے، دیہاتی لوگ کہتے ہیں، وی ہیو بلیوڈ، کہ ہم ایمان لے آئے۔ سے یو ہیو ناٹ یٹ بلیوڈ، ان سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ بٹ سے انسٹیڈ، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے۔ وی ہیو سبمیٹڈ فار فیتھ ہیز ناٹ یٹ انٹرڈ
یور ہارٹ، جو ایمان ہے وہ ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اینڈ اف یو obey اللہ اینڈ ہز messenger، لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، ہی ول ناٹ ڈپرائیو یو فرام یور ڈیڈز آف اینی تھنگ، تو وہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا. ان ڈیڈ، بے شک اللہ از فارگیونگ اینڈ مرسی، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بہت بڑا مہربان ہے. تو یہ آیت نمبر 14 ہے. اس میں مختلف لوگوں کے بارے میں یہ دا ویل نون کمنٹیٹر ایمان مجاہد سے، جو ایک بہت بڑے مفکر ہیں ایمان مجاہد صاحب، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ بنو اسد بن خزیمہ کے بارے میں نازل ہوئی، کہ جو دیہاتی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، در حقیقت وہ ایمان نہیں لے آتے، ان کے دلوں میں جو ایمان ہے وہ ابھی تک داخل نہیں ہوا. تو انٹر ریلیشن شپ آف فیتھ اینڈ اسلام، تو فیتھ، ایمان اور اسلام کا آپس میں کیا فرق ہے، آپ نے اس فرق کو سمجھنا ہے. سم ٹائم بوتھ دا ورڈز آر یوزڈ ایز سینونیم ایز اٹ از ان دا فالوئنگ ورس، بعض دفعہ یہ ایک دوسرے کے سینونیمز کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. جو فیتھ اور ایمان اور اسلام ہیں یہ ایک دوسرے کے سینونیم کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ یہ سورۃ الحجرات آیت نمبر 15 میں یہ یوز ہوا ہے کہ دا بلیورز آر ون only the ones who have believed in Allah and His messenger and then doubt not but strive with their properties and their lives in the cause of Allah، کہ وہ لوگ ایمان والے ہیں جو کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے اور پھر کوئی شک نہیں کرتے اور کسی چیز پہ کوئی شک نہیں کرتے، اور اپنی جو مال ہے اور ان کی جو دولت ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اس میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے. اٹ از دوز ہو آر دا ٹروتھفل، اور یہی سچے لوگ ہیں جو کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور پھر اپنی مال اور دولت سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں، اور وہ یہی لوگ سچے ہیں. تو یہ الحجرات ورس نمبر 15 ہے. اینڈ سم ٹائمز دے آر یوز ان ڈفرینٹ میننگز، اور بعض دفعہ جو ایمان اور اسلام ہے وہ ڈفرینٹ میننگ کے ساتھ بھی یوز ہوتا ہے. ان دیٹ کیس فیتھ مین بلیف، اور اس کیس میں جو فیتھ ہے ایمان ہے اس کا مطلب ہے یقین رکھنا، اور اسلام کا مطلب ہے کہ اوبے کرنا، کسی چیز کا اوبیڈینس کرنا. جیسے کہ آیت نمبر 17 میں، الحجرات کے آیت نمبر 17 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سے وڈ یو اکوائنٹ اللہ ود یور ریلیجین وائل یو اللہ knows whatever is in the heaven and whatever is on the earth، کیا تم اللہ تعالیٰ اسلام قبول کر کے اللہ تعالیٰ پر احسان جتلاتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جو جنت میں ہے اور جو زمین پر ہے سب کو جانتا ہے، ساری چیزیں، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے. they consider it a favor to you that they have accepted Islam، سے وہ بلکہ وہ یقین کرتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر کے کوئی احسان کیا ہے. ڈو ناٹ کنسیڈر یو اسلام اے فیور ٹو می، تو ان سے کہہ دیجئے کہ تم نے اسلام قبول کر کے اللہ کے اوپر کوئی احسان نہیں کیا، ریدر اللہ ہیز کنفرڈ فیور اپان یو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا کہ تم کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا. ٹھیک ہو گیا. آگے ہے کہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 18 ہے کہ 18 انڈیڈ اللہ نوز آل دا ان سین اسپیکٹس آف دا ہیون اینڈ دا ارتھ، کہ اللہ تعالیٰ جو جنت ہے اور جو زمین ہے اس کے اوپر تمام چیزوں کو جانتا ہے. اینڈ اللہ از سینگ آف واٹ یو ڈو، اور اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے. تو اس میں اس چیز کے اوپر زور دیا گیا. کچھ لوگ تھے کہ وہ جب اسلام قبول کر کے وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے آپ وسلم کے اوپر کوئی احسان کیا ہے، تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ ان کو بتا دیجئے کہ انہوں نے کوئی احسان نہیں کیا اسلام قبول کر کے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر احسان کیا کہ ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا. تو یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی. اللہ فردر emphasizes not to think that he only knows the objects of the heaven and earth which are visible، اور اللہ تعالیٰ نے مزید اس چیز کے اوپر زور دیا کہ انہیں کہہ دیجئے کہ وہ یہ نہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ جو کہ آسمانوں اور زمینوں میں ہے ظاہری طور پر ہے، ان چیزوں کو صرف جانتا ہے. بٹ ہی آلسو نوز ہو دوز آبجیکٹ وچ آر انویزیبل ٹو دا آئیز، بلکہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو بھی جانتا ہے جو کہ آنکھوں سے نظر نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں پہ زور دیا کہ تم نے اسلام قبول کر کے، جو لوگ سمجھتے تھے کہ انہوں نے اسلام قبول کر کے آپ وسلم کے اوپر کوئی احسان کیا ہے اور وہ بدلے میں فیور مانگتے تھے کہ ان کو کوئی فیور دی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ ان کو بتا دیجئے کہ انہوں نے کوئی اسلام قبول کر کے کوئی اسلام کے اوپر احسان نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں کے اوپر احسان کیا اور ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا. اور بے شک ان کو بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے سب چیزوں کو جاننے والا ہے، اور جو ویزیبل چیزیں ہیں ان کو بھی جانتا ہے اور جو انویزیبل چیزیں ہیں ان کو بھی جانتا ہے. اسی کے ساتھ آپ کا لیکچر نمبر 6 ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. اس میں اگر آپ کو کوئی کویشچن ہوا تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.